السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سایہ کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 26ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اگلا پورا ہفتہ الیکشن کے ہنگاموں کے نظر ہو گیا تھا۔ مرد حضرات دیر رات گئے حویلی لوٹتے تھے۔ آنے کے بعد بھی بیٹھک میں رات کے 2 بجے تک محفل جمی رہتی تھی۔ ان کی آؤ بھگت چائے ناشتے وغیرہ کے لیے ملازمین کے ساتھ گھر کی خواتین کو بھی برابر جاگنا پڑتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے الیکشن کے ہنگامے بالآخر تھمے تھے اور بنا کسی قسم کے جھگڑا فساد کے پرامن ماحول میں ووٹنگ کا دن بھی گزر گیا تھا۔ ووٹنگ کی گنتی 5 دن بعد ہونی طے پائی تھی، اسی لیے چاروں جانب صبر کے ساتھ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ووٹنگ کے بعد 2 دن تو خیر تھکان اتارنے میں گزر گئے تھے۔ آج پڑوسی گاؤں میں داجی کے کسی بے حد عزیز دوست کے گھر شادی کی تقریب تھی، جس میں حویلی کے تمام مکینوں کی شرکت ناگزیر قرار دی گئی تھی۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ کل میں کسی کی بیوہ تھی، آج آپ کہہ رہی ہیں میں کسی کی بیوی ہوں۔ کل جن چیزوں کو میرا نگاہ بھر کر دیکھ لینا بھی کسی جرم سے کم نہ تھا، آج آپ چاہتی ہیں میں ان شجر ممنوع چیزوں سے 16 سنگھار کروں۔ یہ تقدیر میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے یا میں خود ایک بھدا مذاق بن کر رہ گئی ہوں۔ بھیگی تب مسخرانہ نگاہیں ایک ایک چیز پر سے گزارتے، اس کے نرم ہونٹوں پر تلخ تبسم ٹوٹے کانچ کی طرح بکھری تھی۔ برسوں سے کھلے زخم ایک ہفتے میں منمل ہو جائیں، ایسا بھی معجزہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اس نے ہمیشہ کی طرح درد کا تماشا لگانے کی جگہ بھرم کا پردہ ڈال کر بظاہر سب ٹھیک ہے کا تاثر دینے کی جتن کو ترجیح دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اندر کی توڑ پھوڑ کا ازالہ ہو گیا تھا، دل سے خون رسنا بند ہو گیا تھا، روح سسکنا بھول گئی تھی۔ رفتہ ہی رفتہ تو سارے نشان مٹنے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھری کرب کی پرچھائیوں سے اس کے اندر کی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر رہی دی جان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن وہ نرم پڑ نہیں سکتی تھی۔ تقدیر مذاق نہیں کر رہی بیٹا، تقدیر مہربان ہو رہی ہے، موقع دینا چاہ رہی ہے آپ کو خوشیاں کشید کرنے کی، رنگوں کو پھولوں پر چن کر نئے خواب اتارنے کی، نئی شروعات کرنے کی، زندگی کو جینے کی، نئے باب لکھنے کی۔ لہجے کی نمی کو پیتی وہ دقت سے مسکرائی تھی۔ دی جان میرا جب قدم اٹھایا ہے تو اٹھاتی چلی جائیں، رکیں گی تو پھر پیچھے مڑ دیکھنے کا خیال ذہن کو جکڑتا سکون درہم برہم کرتا رہے گا۔ چھوٹے قدموں کے نشانوں کو نہیں، منزل کی گمانوں پر نظر رکھنی ہے آپ کو۔ اس کے اعتراض کے لیے اٹھے ہاتھ کو تھام کر مقدس کی رسانیت سے سمجھانے پر وہ شکوہ کناں نگاہوں سے تینوں کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم نے کبھی کسی دلہن کو تیار نہیں کیا، آپ کو کرنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا ہم کریں؟ ماحول کی کثافت ظاہر کرنے کے لیے اس نے اندر بشاشت شامل کی۔ لیکن میں جی آپ دلہن نہیں ہیں آج کی، لیکن 1 ہفتے کی تو ہیں، سو خاص تیاری تو بنتی ہے آپ کی، اور ہم کریں گے بھی۔ مضراب آپ کو میک اپ آتی ہے نا؟ اس کے نانا کو چندہ اہمیت دیے بغیر وہ مضراب کی سمت مڑی، جو اسلحے سمیت فوراً میدان میں کودی تھی۔ دی جان کی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی ہوئی روم سے نکل گئی تھی۔ پیچھے میرال کے لاکھ احتجاج، اعتراض، مزاحمت سب رائیگاں گئے تھے۔ کیا کم تھا حسن باغ کہ اے باغبانی حسن، ایک شاخ تو نے لگا دی شباب کی۔ کان کے پیچھے کاجل کا ٹیکا لگا کر لوفرانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر مضراب کے شعر کے بول ادا کرنے پر بری طرح جھیپ کر میرال نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ ہائے ظالم، ایک معمولی سے شعر پر مکہ جڑ دیا، جو میری بھائی سے قصیدہ گوئی کی گستاخی ہوگی، پھر وہ آپ کو نیل و نیل ملیں گے۔ ہیں؟ غیر متوقع طور پر مقدس کی جانب سے آئے برجستہ جملے نے اس کے میک اپ سے دمکتے سجیلے چہرے پر حیا کے ڈھیروں قوس قزح سے رنگ بکھیر دیے تھے۔ رنگوں کو شاید اسی لیے زندگی کی ضمانت مانا جاتا ہے۔ اداسیوں کی آمہ جگہ نقوش میں گلے رنگ حقیقتاً دونوں کو مبہوت کر گئے تھے۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔
وہ پہلی مرتبہ اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر ٹھیک ٹھاک خفت کا شکار ہوئی تھی۔ ہائے صدقے جائیں معصومیت کے، آپ ابھی تک ایسے ویسے کے چکر میں ہی گرفتار ہے میرال سا۔ ہم خاکسار سے ذرا جانے تو معلوم ہو، یہ رنگ و روپ، یہ ناز و ادا، یہ شباب پر حجاب، یہ شرم و حیا، ایک عابد و زاہد بننے کی نیت وہ ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سراپا قیامت، سر تپا تباہی، ہائے! فدائی انداز میں الفاظ کے جال بنتے اس نے ٹھنڈی آہ خارج کر کے شرارت دائیں کان آویزے کو چھیڑا تھا۔ جواباً وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ دھت بدتمیز! خفت ظاہر کرنے کے لیے اس کے بازو پر تھپڑ جھڑا۔ کیا میں غلط ہوں بھابھی صاحب؟ بازو سے لاتی ڈھیٹوں کی طرح تصدیق کے لیے وہ فوراً مسکراہٹ دبا رہی مقدس کی جانب مڑی۔ آپ اپنے بھائی سا کے متعلق بات کر رہی ہیں غالباً۔ بجائے سہمتی ظاہر کر حوصلہ افزائی کرنے کے مقدس نے قصداً پیمائشی انداز اپناتے ہوئے میرال کا ساتھ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے، پر پارٹی بدلی جانے پر ازبات میں سر ہلاتی ہوئی آرام سے خالی اسٹول پر نشستہ ہوئی۔ میں کہنا تو آپ کے مجازی خدا کے متعلق بھی کچھ چاہتی ہوں، پر کیا کروں، وہ معصوم تو آپ کی سادگی سے گھائل ہوئے پڑے ہیں۔ گر جو آپ تیار شیار کی زحمت اٹھا لے تو وہ تو خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں آپ۔ باضابطہ ہاتھ جوڑتے مقدس دروازے کی سمت بڑھی تھی، کیونکہ آج مزراب عثمانی نے غالباً حلف اٹھایا تھا، پہلے دی جان پھر میرال، اور اب توپوں کا رخ اپنی جانب ہوتے اس نے میدان چھوڑنے کا قصد کیا۔ لیکن آسان کہا تھا، ایسے کیسے معاف کر دوں بھابھی صاحب؟ بیر والے رومانٹک حادثے پر تو ابھی تک آپ نے روشنی ڈالی ہی نہیں۔ تیزی سے نکل رہی مقدس کو برق رفتاری سے اس نے جا لیا تھا۔ مزراب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے بس وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ انہوں نے بس وہ تو روایت محبت نبھا رہے تھے، جس طرح فرہاد نے دودھ کی نہر کھود کر تو مجنوں نے صحرا میں بھٹک کر نبھائی تھی، اسی طرح انہوں نے بس زخم کھا کر بیر لائے، اور آپ نے استغفر اللہ! آپ کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہیں؟ وہ خفت سے سرخ گلال ہوتی تیزی سے ہاتھ چھڑا کر نکلی تھی۔ تو آپ بتا دیں بات کہاں سے کہاں تک گئی تھی؟ وہ باز نہیں آئی تھی، بلکہ پیچھے دہلیز عبور کرتی ہوئی لپکی تھی۔ ادھر روم میں خاموشی پھیلتے ہی تنہائی کے احساس نے فوراً ہی اس کی گلابی لپسٹک سے مزین کٹاؤ دار لبوں کی رونق تبسم کو مان کیا تھا۔ کاجل سے غضب ڈھاتی آنکھیں بھی بے نور ہوتی سرد سے قد آور آئینے میں اترتے اپنے سلونے و انوکھے عکس پر اٹھی تھی۔ سبز رنگ کے روایتی کامدار سوٹ اس کے نازک و دراز سراپے کی تمام تر دلکشی و رعنائی کو نمایاں کرتا آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ تضاد بھرپور توجہ کے ساتھ ماہرانہ انداز میں کیے گئے میک اپ سے قاتلانہ حد تک تراشے گئے تیکھے و کھڑے نقوش، جس کی دلکشی میں ستواں ناک پر بہار دکھا رہے لونگ نے گویا چار چاند لگا دیے تھے۔ غضب دراز زلفوں کو سنوار کر جوڑے کی شکل دینے سے نمایاں ہو رہی سراہی دار گردن میں سج رہا گلو بند، کانوں میں نزاکت سے جھوم رہے آویزے۔ اپنے ہی عکس کا بے یقین نگاہوں سے جائزہ لیتے بے خودی کے عالم میں ہاتھ اٹھا کر سر پر پن اپ کیا دوپٹہ درست کرنا چاہا تو کلائیوں میں سجی سونے کی چوڑیاں یکایک ستائش سے کھنک اٹھی، جو بے یقینی پر یقینی کی مہر ثابت ہوئی تھی۔ مشابہت کے یہ دھوکے مماثلت کے قریب میرا تضاد لیے مجھ سا ہو بہو کیا ہے؟ نتیجے میں آنکھوں میں اتری ستائش کی جگہ فوراً ہی دھند آمیز ملال نے لیا۔ دلبرا چہرے پر لہرایا تاریک سا سایہ شادابی کو کافی حد تک مان کر گیا تھا۔ ڈریسنگ سے ٹشو اٹھا کر لپسٹک کا رنگ ہلکا کرتے دل سے اٹھی ٹیسوں کو لبوں تک سسکی کی صورت نکلنے سے پہلے ہی وہ بے دردی سے دبا گئی تھی۔ کیسی مضحکہ خیز بات تھی نا! اپنے جس روپ سروپ کا تصور کبھی اس کے تصور سے بھی نہیں گزرا تھا، اور آج وہ سولہ سنگھار کے سراپائے حسن و جمال کا پیکر بنی ایک نئی شناخت و حوالے کے ساتھ ابھرتے اپنے عکس کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی خود میں ہی شناسائی کی رمق ڈھونڈ رہی تھی۔ تبدیلی وقت کی اچھی خاصیت ہے یا بری، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وقت نے جب بھی اس کی زندگی میں کروٹ بدلی تھی اسے خود سے ہی اجنبی کر دیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس امتحان کو اس نے بحالت مجبوری ہی صحیح لیکن اپنی رضا سے قبول کیا تھا، اور اب ہر قدم پر درپیش آزمائش کو اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنا تھا۔ آنکھ کھلتی نہ ضیا، نہ ٹوٹ جاتا یہ خواب جو یہ حقیقت ہوتا
تو کیا ہوتا، تو اب بھی جو میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا۔ لوگوں کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، شاید میری زندگی ہی آزمائش ہے۔ ڈریسنگ سے کلچ اٹھاتے وہ کنوتیت سے سوچتی اپنے عکس ہی سے رخ موڑ گئی تھی۔ 8 بجے کے قریب مضراب کے ہمراہ وہ بڑی سی چادر میں اپنا سراپا چھپائے نیچے آئی تھی۔ مضراب نے ہمیشہ کی طرح اس کی نانا کی پرواہ کیے بغیر فخریہ انداز میں داد وصول کرنے کے لیے اس کے وجود سے چادر کو جدا کیا۔ جواب میں ساکت ہوئی سب کی نگاہوں میں ناظمہ بیگم کی خاموش نگاہوں کا ارتکاز اس نے اچھی طرح خود پر محسوس کیا تھا۔ پھر وہ نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی قریب آئی تھی۔ چند ساتھ اسی طرح خاموشی سے اس کے سجے سورے سراپے کا جائزہ لینے کے بعد اپنے تک کے سرہانے سے بڑے بڑے نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر وار کر ملازمہ کے حوالے کرتے نرمی سے سبھی پیشانی پر لب رکھنے پر اس نے پلکوں کو زور سے مون کر نمی اترنے سے روکا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ آنکھوں میں چمکتی نمی کو جذب کرتے ان کے پیچھے ہونے پر میرال نے بڑی دقت سے آنکھوں کو نم ہونے سے باز رکھا تھا۔ خوش رہو۔ اپنے گلے سے چین نکال کر اس کے گلے میں پہناتے ہوئے بھی ان کے لبوں پر تبسم نے چھپ نہیں دکھائی تھی، لیکن اتنے سے بھی مضراب نہال ہو گئی تھی۔ میں بھی حسین لگ رہی ہوں ماسا، ایک دو چین میرے بھی نظر کرے۔ ہونٹ لٹکاتی ہوئی وہ بناوٹی انداز میں ٹھنکی، جس پر ناظمہ بیگم نے جامنی رنگ کے دیدہ زیب لباس میں بے حد پیاری لگ رہی اپنی لخت جگر پر بھرپور نظر ڈالتے چند نوٹ اس پر سے بھی وار کر اسی خاموشی کے ساتھ شاہانہ انداز میں تخت پر براجمان ہوئی تھی۔ دیکھ لیا دی جان، بہو اور بیٹی میں فرق و تفریق۔ ہلکے پھلکے ماحول کا لطف لینے کے لیے وہ مسکرا رہی دی جان کی پہلو میں جگہ سنبھالتی ہوئی بحث چھیڑ چکی تھی۔ سب اس کھٹی میٹھی بحث سے محظوظ ہونے لگے تھے، سوائے کچن کے اندر سے سارا نظارہ دیکھ رہی رضوانہ بیگم اور کچن سے نکل رہی مقدس کے، جن کے متاسف نگاہ ایک جانب سپاٹ چہرے کے ساتھ گولڈن رنگ کے خوبصورت فراک میں ملبوس رخسار پر ٹھہر گئی تھی، جو نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ جویلری کے نام پر محض کانوں میں خوبصورت ایئر رنگ ڈالے بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ اس بات میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں تھی کہ حسن کے خزانے سے نوازی گئی رخسار عثمانی کا ایک ایک نقش سحر انگیز غزل کا بہترین انتخاب ہو سکتا تھا۔ تضاد اس کے سجنے سنورنے کا جداگانہ انداز اسے ہر محفل میں نمایاں کرتا تھا، جسے ہمیشہ عدم توجہی کی گرد کہیں پس منظر میں دھندلا کر دیتی تھی۔ جب سے بیٹی کے بھیچے جبڑے دیکھ رضوانہ بیگم کی آنکھیں جھلملا گئی تھی، جو پاس کھڑی مقدس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی، لیکن فی الحال وہ سوائے دل میں ان کے درد کو محسوس کرنے کے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں داجی نیچے آئے تھے اور 3 گاڑیوں میں سب روانہ ہو گئے تھے۔ پیچھے حویلی میں مقدس کے علاوہ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے رضوانہ بیگم اور اپنی مرضی کی مالک ناظمہ بیگم ہی رہ گئی تھی۔ بھابھی صاحب، خیر ہے آپ نہیں گئی؟ ہال میں تنہا بیٹھی ناظمہ بیگم کو دیکھ وہ حیران ہوئے تھے۔ جانا تو ہم چاہتے تھے شیراز، لیکن پھر یاد آیا ہمیں آپ سے کچھ چیزیں یاد دلانی ہیں، تو سوچا ٹھہر جائیں۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی چبھن تھی۔ جی خیر ہے، کوئی مسئلہ؟ وہ فوراً پریشان ہو کر مقابل صوفے پر نشستہ ہوئے تھے۔ ناظمہ بیگم جیسی حاکم مزاج زام پرور عورت جو اپنے بچوں سے بھی شاذ و نادر ہی کلام کرتی تھی، ان کا یوں فرصت سے بات کرنے کے لیے بیٹھنا کوئی اچھا شگن تو نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے سوال برائے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں بھابھی صاحب۔ شیراز عثمانی حقیقتاً ان کے ٹھنڈے لہجے و انداز میں پنہاں طنزیہ مفہوم کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہی تو پریشانی ہے آپ کے ساتھ شیراز، آپ سمجھنے کی زحمت اٹھائے بغیر عمل کر جاتے ہیں اور پھر اس کا بھگتان سب کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ پھر تو آپ لبوں پر پچھتاوے کا کفر لگا کر پہلو تہی اختیار کر لیتے۔ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کیا بھابھی صاحب؟ ان کے اتنے واضح چوٹ پر وہ مضطرب ہوئے۔ غلطی تو آپ سے ایک ہی ہوئی تھی، وہ بھی نادانی میں، جسے بجائے سدھارنے کے بار بار نئے سرے سے دہرا کر آپ نے نہ صرف اسے سنگین بنایا ہے، بلکہ ہر مرتبہ دگنا تباہی مچانے والے نئے طوفان کو دعوت بھی دیا ہے۔ ان کے پریشان چہرے پر تمسخرانہ نگاہیں ٹکائے مخصوص زام و رعونیت آمیز لہجے میں ان کا اشارہ جس ایک خطا کی جانب تھا، نتیجے میں ہمیشہ کی طرح شیراز عثمانی کے شانوں پر ٹنوں بوجھ گرا تھا۔ بھابھی صاحب، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔
جھکے شانوں کے ساتھ انہوں نے پھر لب کشائی کی جسارت کی۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا پھر یہ کہوں کہ یہ سب آپ نے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور اب ناسمجھی کا پردہ ڈال رہے ہیں۔ لہجہ استفہامیہ نہیں بلکہ استہزائیہ تھا۔ بھابھی صاحب، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھ سے اگر نادانستگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ ویسے ہی کہہ دیں۔ خدا میری آپ کی کسوٹیاں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ کاردار لہجے کے پے در پہ وار سے اعصاب بری طرح انتشار کا شکار ہونے کے باوجود ان کا لہجہ مشتعل کے بجائے ملتجی تھے۔ سیدھی بات یہ ہے شیراز، سر تپا سلگتی ہوئی براہ راست متوجہ ہوئی، آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ لڑکا آج بھی آپ کی نادانی میں سرزد ہوئی سنگین غلطی کا وہ بدنما داغ ہے جس نے عثمانی خاندان کی عزت کی چادر کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے، جسے نہ ہم میں سے کوئی بھولا ہے نہ نسلوں تک بھولے گا۔ جبر پر عمل پیرا ہیں سب، تو وجہ اماں سا کی وہ اندھی محبت ہے جس نے بابا سا کو مجبور کیا ہوا ہے، جس وجہ سے سب کے لب سل گئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں نکلتا کہ آپ یا وہ کسی بھی قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں۔ اسے بے شک عثمانی خاندان کا نام مل گیا ہے، شاید کل اماں سا کی مہربانیوں سے وراثت بھی مل جائے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس خاندان کے اصل وارثوں کو ملنے والا رتبہ و عزت و مقام اسے کبھی نہیں مل پائے گا، چاہے آپ جو کر لیں۔ بڑی بے رحمی سے ان کے کبھی نہ بھرنے والے زخموں کو ادھیڑنے کے بعد شفاق تماشائی کی طرح سپاٹ نگاہوں سے ان کا دھواں دھواں چہرہ دیکھتے ثانیے بھر کے لیے بھی ملال نے ان کے خود غرضانہ انداز و خیال کو کمزور نہ پڑنے دیا تھا۔ بھابھی صاحب، چابک کی گونج سے لہجے و الفاظ کو برداشت کرنے کے لیے دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھیجتے کر وہ اذیت سے جل اٹھی سرخ مائل آنکھوں کو بے بسی سے مینچتے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میرا لہجہ بے شک تلخ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ ذرا ان کی حالت پر شرمندہ نہیں تھی۔ بھابھی صاحب، لیکن آپ ایسا کچھ نہیں چاہ رہے ہیں نا؟ تڑپ لیے متحرک ہوئے لبوں سے انہوں نے استہزائیہ جملہ اچکا، جس پر وہ بے چارگی سے ان کا چہرہ تکنے لگے۔ حاجی حکیم کے گھر بار بار جا کر رشتے کے لیے اصرار کرنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا شیراز؟ کیا مقصد ہوگا بھابھی صاحب، میں تو بس… ان کے غیر متوقع سوال اٹھانے پر ان کا سر بری طرح گھوما تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی، اسے راہ راست پر لانے کی ایک ادنا کوشش کر رہا تھا، اس بیٹے کی جو مجھے باپ تک نہیں مانتا، جسے میں نے کبھی پادرانہ شفقت بھری نگاہ تو دور عام سی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر جملہ اچک کر اپنے حزب و منشا پورا کرنے پر شیراز عثمانی کے پورے وجود سے نمی پھوٹنے لگی تھی۔ سختی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کر پھر بھی انہوں نے ہمت دکھائی۔ میں نہیں جانتا کس غلط فہمی نے آپ کو اس قدر متنفر کر دیا ہے، لیکن حاجی حکیم کے پاس جا کر اصرار کرنے کے پیچھے میرا کوئی منفی مقصد نہیں تھا۔ ان کا مستر لہجہ اب بھی کمزور لجاجت بھرا ہی تھا، کیونکہ زندگی کی ایک بھول نے یہی ان کی شخصیت بنا دی تھی۔ اچھا، پھر ایسی گہری رازداری کیوں؟ کوئی کیوں نہیں جانتا صاف انکار کر چکے حاجی حکیم کے معجزاتی طور پر حامی بھر لینے کے پیچھے آپ کی پادرانہ شفقت و کوشش کار فرما ہے۔ کل جب سے ملازمہ کی توسط سے یہ راز ان کے علم میں آیا تھا، وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی جو اس وقت پوری طرح اود کر آیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اسے معلوم پڑے اور وہ میری وجہ سے انکار کرتے۔ ان کا مجرمانہ لہجہ پست تھا۔ اچھا مذاق ہے، یا میں یہ پوچھوں کہ ہمارے سامنے یہ لاتعلقی کا ناٹک کیوں؟ اپنی پشیمانی ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد پوشیدہ رکھنے کے لیے؟ ان کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ کون سے مقاصد؟ کیسے مقاصد؟ ان کا دل چیخا لیکن مصلحتوں ندامتوں کے بوجھ سے مفلوج لب بھرائے نام ہی ہلے تھے۔ وہی مقاصد جس پر نہایت رازداری و ہوشیاری کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں، باخدا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک پورے جسم سے مفلوج انسان بھی شاید اتنا بے بس لاچار قابل رحم نہ ہوتا جتنا اس لمحے شیراز عثمانی تھا۔ اچھا، حاجی حکیم کے پاس جا کر اصرار کرنے کے پیچھے کوئی آپ کا مقصد پوشیدہ نہیں تھا؟ غیر محسوس انداز میں اسے سیاسی اہم معاملات میں اسے ملوث کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں پوشیدہ تھا؟
زمینی مسئلوں کو سلجھانے کی ذمہ داری اسے دینے کے پیچھے کوئی محرک پنا نہیں تھا۔ پنچایتی معاملے میں اس کی موجودگی کو یقینی بنانے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں شیراز؟ جن معاملات میں باران کی موجودگی و مداخلت کو یقینی بنانا چاہیے ان میں آپ اس لڑکے کو ملوث کر رہے ہیں اور باران کو بزنس پر توجہ دینے کی نہ صرف تلقین کر رہے ہیں بلکہ حتم الامکان مدد بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے؟ بڑے بادل کی طرح پھٹتے ہوئے سوالوں بلکہ الزامات کی بوچھاڑ ہونے پر شیراز عثمانی کچھ ساتوں کے لیے ششدر رہ گئے تھے۔ بھابھی صاحب، نہ جانے آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میرے لیے باران ہو، دلاور ہو یا کوئی بھی بچہ ہو، سب برابر ہیں اور وہ سب عین بابا صاحب کی خواہش پر ہوا ہے۔ رہی بات باران کے بزنس میں حوصلہ افزائی کی تو ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکے۔ ناہموار تنفس کے ہمراہ اپنی عمل کی صفائی پیش کرتے انہیں اندر سے اپنا آپ بالکل کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے کامیاب سردار بننا ہے۔ درست انداز میں جملہ ادا کرتے ان کا چہرہ دہک رہا تھا۔ انہیں سردار بننا ہے اس قبیلے کا۔ آپ جانتے ہیں اس ناطے اگر آپ ان کے حقیقی خیر خواہ ہوتے تو آپ ان کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کرتے، رہنمائی کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسے موقع سمجھ کر استعمال کیا اپنے بیٹے کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، کیونکہ حاجی حکیم جیسے شریف وضعدار اپنی نیک نامی کے لیے مقبول شخصیت سے تعلق جوڑ کر پہلے ہی بڑی چالاکی سے اس عورت کے تاریک حوالے کو بیوی کے روشن کردار سے دھندلا کرنے کا کامیاب مرحلہ آپ طے کر چکے ہیں، ہے نا؟ بھابھی صاحب، آپ بہت غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہتک و شرمندگی کے اندیکھے آگ سے انہیں اپنا پورا وجود راکھ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں غلط بھی سمجھ رہی ہوں تو آپ نے مجبور کیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے اس حویلی میں اپنے والد سے بھی زیادہ باران آپ کو مانتے ہیں۔ اگر اس بیواؤں سے شادی والی بات پر آپ اسے سمجھاتے تو وہ بآسانی سمجھ جاتا، لیکن تب بھی آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، پذیرائی کی۔ لیکن خیر، میں پوری طرح آپ کو الزام نہیں دوں گی۔ آپ کا ایسا سوچنا یا کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ آپ کی جگہ میں یا کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی سب کرتا۔ لیکن شیراز، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ آنکھوں میں بھسم کر دینے والی تنفر آمیز چنگاری لیے وہ چند قدم قریب آئی تھی۔ اول تو ٹاٹ پر مخمل کا پیوند لگے یا مخمل پر ٹاٹ کا، دونوں ہی ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ بے شک حاجی حکیم کی نیک نامی ان کی پوتی کی پارسائی حال پر مثبت و روشن اثر مرتب کر سکتی ہے، لیکن ماضی کی منفیت و تاریکیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور انسان کا ماضی حال کی روشنی میں سایہ کی طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اپنے الفاظ کی دھار سے شیراز عثمانی کے پہلے سے لہو لہان دل کو بے دردی سے چاک کرتی وہ ترکش کی آخری زہریلے تیر آزما رہی تھی۔ دوسرا، آپ کی اندھا دھند کوششوں، اماں سا کی اندھی محبت، بابا سا کی جانبدارانہ قسم کی حمایت کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سردار لوگوں کا نہیں، پورے قبیلے کا بنتا ہے، اور جس سردار کو خود اس کے خاندان والے قبول نہیں کریں گے اسے قبیلہ کیا خاک قبول کرے گا؟ اور کرے بھی کیوں؟ کوئی مشکوک ولدیت متنازع وجود کو اپنا مالک مختار، اپنا سردار قبول۔ اسی لیے اس حویلی کی سربراہ اور عثمانی خاندان کی بہو ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے، اپنی خام خیالیوں کو عملی شکل دے کر ماضی کے اس سیاہ باب کو از سر نو سب کے لبوں پر مت لائیں۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں ہونی ہیں۔ اب اگر گڑے مردے آپ خود کھو دیں گے تو مجھے ڈر ہے اس مرتبہ ایک نہیں کئی سمرہ کی زندگی متاثر ہوگی۔ ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں انہیں دھکا دیتے وہ ایک سمت بڑھی تھی، پھر کچھ سوچ کر قدم رکے۔ شاید ترکش میں بچا آخری جان لیوا تیر باقی رہ گیا تھا۔ یہ کوشش آپ اگر آریان کے لیے کرتے تو شاید کچھ ہو بھی جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ ریس سے باہر گھوڑے پر آپ بازی لگانا چاہ رہے ہیں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طوائفوں کے وطن سے یا تو طوائف جنم لیتی ہے یا دلال، اور طوائف سرداروں کی وقت گزاری کا سامان تو ہو سکتی ہے، لیکن سرداروں کو جنم کبھی نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آخری زہریلے وار کو داغ کر وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ چکے شخص پر ترہم بھری نگاہ ڈالنے کے بجائے
داخلی دروازے پر استادہ وجود پر نظر ڈال کر فاتحانہ چال چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بڑھے بھی کیوں نہ، بنا کسی کی نگاہوں میں آئے، کمال شاطرانہ انداز میں ایک کمزور ہدف کو براہ راست نشانہ بنا کر تین شکار جو کر لیے تھے۔ شاید اسی لیے مجھے آپ سے کچھ محسوس نہیں ہوتا، نفرت بھی نہیں۔ سرد خون میں اترتے سناٹے میں گونجے طیش آمیز جملے پر انہوں نے شکستہ نگاہیں اٹھا کر اس کے پتھریلے تاثرات دیکھا۔ ساری دنیا کی طرح مجھے کبھی جاننے کا تجسس نہیں رہا۔ مجھے جنم دینے والی کون تھی، کیسی تھی، نہ اب ہے، نہ میری اس میں دلچسپی رہی ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑا یا آپ ان کا ساتھ نبھا نہیں پائے۔ لیکن آج اس 5 سالہ بچے کے تو نہیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے کہوں گا، اگر اس عورت نے آپ کو چھوڑا تھا تو بالکل صحیح کیا تھا۔ اس کے شفاف الفاظ پر ان کی لہو رنگ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بلکہ دنیا کی ہر اس عورت کو اس ناسور رشتے سے دامن جھٹک لینا چاہیے جس میں دوسرا فریق اسے 4 لوگوں میں متعارف نہ کروا سکے، اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ اس عورت نے بالکل صحیح کیا۔ آپ کل بھی خاموش تھے، آپ آج بھی خاموش ہیں، آپ ہمیشہ ہی خاموش رہیں گے۔ بالکل صحیح کیا۔ آپ کی غلطی کو تا حیات پچھتانے کے لیے آپ کے منہ پر مار کر بالکل صحیح۔ زندگی میں پہلی بار بگڑ کر برستا ہوا وہ انہیں احتساب کے لیے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دھپ دھپ کرتا نکل گیا تھا۔ پیچھے شیراز عثمانی تھے، ان کی تنہائی، ان کے کھلے خون رستے زخم تھے اور پچھتاووں کا ایک لمبا راستہ تھا جس پر آبلہ پا وہ چلتے آ رہے تھے اور شاید آخری سانس تک چلنا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ وہ شدید طیش کے عالم میں کمرے میں داخل ہوتا ہوا کسی تباہ کن طوفان کی طرح اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر بیڈ پر اچھالنے لگا تھا، مانو اس کا پورا وجود اس لمحے دہکتی بھٹی کی نظر تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اپنا وجود بھسم کر لے، یہ سارے عالم کو جلا کر راکھ کر دے۔ ناظمہ عثمانی کا ایک ایک ہتک آمیز الفاظ سماعتوں میں گونجتا ہوا رگوں میں شرارے بھر رہا تھا تو اپنے باپ کی مجرمانہ خاموشی نس نس میں زہر بھر رہا تھا، جسے زمانہ چھاؤں دار شجر کہتے، لیکن اس کے لیے تو کبرڈ کے نچلے حصے سے بیگ نکال کر اسی پوری قوت سے قالین پر پٹکا تھا جو اچھل کر گلابی پیروں کے قریب گرا تھا۔ ملائم قدموں سے ہوتی ہوئی شربار نگاہ چہرے تک گئی جہاں ڈر، خوف، اضطراب، نفرت کچھ نہ تھا سوائے دویز سنجیدگی کے۔ اس کی اشتعال سے انگارے کے مانند دہکتے نقوش، شعلے اگلتی آنکھیں ضبط سے پھٹ جانے کی حد تک ابری ہری ہری نسوں پر خاموش نگاہ ڈال کر اس نے نیچے سے بیگ اٹھایا تھا اور ہموار قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ بیگ بیڈ پر رکھ کر اس نے ٹی شرٹ اس میں ڈالنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ دندناتا ہوا قریب آ کر ٹی شرٹ جھپٹتا ایک جانب اچھال گیا۔ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، ہاتھ مت لگائیں میری چیزوں کو۔ بنا کوئی رد عمل دیے بغیر اب کہ اس نے دوسرے کپڑوں کو اٹھانا چاہا تو اسے بھی اٹھا کر دور پھینکتے وہ پھٹا تھا۔ اب کہ اس نے ایک خاموش نگاہ ڈالنے پر اکتفا کرتے جینز کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس نے جھپٹنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جینز کو چھوڑ کر اس کی کلائی کو جکڑتی ہوئی سنجیدہ تاثرات لیے سیدھی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی سامان پیک کرنے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد آپ فرار حاصل کر سکیں۔ پھر کیوں کرنے نہیں دے رہے؟ اس کے بے خوف انداز میں جھاڑ پلانے پر لگتے بھر کے لیے وہ غصہ بلائے ششدر ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا نارمل بیہیو کر رہی ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں؟ ہاں، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کے اطمینان سے الٹا چڑھائی کرنے پر اس کے اندر کا آتش فشاں ابلا تھا۔ تشریح کریں گی کیا سنا اور کیا دیکھا ہے ہم نے، اور کیا رد عمل ہونا چاہیے ہمارا؟ وہ دیدہ دلیری سے اس کے شربار آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آپ؟ اس کی جرت پر اپنی کلائی چھڑاتا وہ تل ملا کر پیچھے ہوا تھا۔ آپ نے وہ دیکھا ہے جو مطلوبہ شخص نے قصداً ایک مخصوص طرز انداز میں صورتحال کو ڈھال کر آپ کو دکھانا چاہا ہے، جس کے جواب میں آپ کے ذہن میں ہمیشہ سے موجود ایک پختہ رائے و شدید رد عمل کا ہر عام و خاص بخوبی آگاہی ہے، جو پس منظر کی پرواہ کیے بغیر
ہمیشہ تباہی لیے منظر پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ ہم سے ایسی کسی فوری رد عمل کی توقع رکھتے ہیں تو آپ کو ہر مرتبہ شدید مایوسی کا سامنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھدار، صبر و استقامت والی ہیں، اور میں جلد باز، سرکش، اڑیل اور بدتمیز ہوں، اس لیے ہے نا؟ اشتعال کے بھڑکتے شعلوں سے نبرد آزما آج پہلی مرتبہ اس کا لہجہ اس قدر تیز و تند خو تھا۔ نہیں، بلکہ آپ ایک دائرے سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ایک ایسا دائرہ جو آپ کی کمزوریوں کو پیش نظر رکھ کر کھینچا گیا ہے، اور ہم ایک آزادانہ دوری سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا اپنا نظریہ ہے، اور آپ کا مقابل کے لہجہ و الفاظ سے بنایا گیا ایک خاص قسم کا رد عمل۔ صاف گوئی سے کہتی ہوئی وہ غصے سے کھولتے ذہن، پھولتے تنفس پر قابو کرنے کی کوشش میں مزید خلفشار خون بڑھا رہے اس کے مقابل آئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب میں اس کے ہنکار بھر کر دروازے کی سمت پیش قدمی کرنے پر اس نے تیزی سے اس کی کلائی کو گرفت میں لیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ہمیں مطلب نہیں، مطالب ہے آپ سے، بلکہ ہمیں تو سراپا آپ مطلوب ہیں۔ ہمارے غرض و اغراض، خوشی و انبساط، فکر و تفکرات آپ سے وابستہ ہیں، صرف آپ سے۔ اسی لیے آپ کہیں نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں، ورنہ ہم ساتھ چلیں گے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اس کی غیظ و غضب سے لہو جھلکاتی آنکھوں میں جھانک کر، سادگی مگر سچائی سے اعتراف کر، لگے ہاتھوں مضبوطی سے دھمکی بھی دینے پر، رگوں میں دوڑتے شراروں پر یکایک جیسے اوس سی گری تھی، اشتعال سے کانپتا وجود یک بہ یک ہی بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ بے تاثر نگاہیں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی، جس کا اثر لیے بغیر وہ بڑے استحقاق سے اس کا بازو تھام کر بنا ماتھے پر خوف یا ناپسندیدگی کے شکن لیے بیڈ کی سمت بڑھی تو وہ بے وزن شے کی طرح اسی کے ہمراہ ہی قدم اٹھانے لگا تھا۔ اس کے ذرا سا شانے پر ہاتھ ڈال کر پیچھے بیڈ پر بٹھانے کی کوشش میں وہ ٹرانس کی کیفیت میں پائتینی پر ٹک گیا تھا، گویا اس کا لمس نہیں، جادو منتر ہو، اس کے آواز نہیں، ذہن کو قابو کرنے والا کوئی دم و درود ہو، وہ چند ساتوں کے لیے بالکل ہپنوٹائز ہو گیا۔ پئیں۔ پانی کا گلاس آگے کرنے پر اس نے عجیب نگاہ اٹھائی تھی۔ پانی پئیں۔ اس کے واپس سے زور دینے پر وہ اٹھا تھا اور تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے؟ ایسی رت میں تو گھنے پیڑ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے تو دوسرے بکھرے کمرے پر ڈال کر ایک سرد سانس فضا کی سپرد کرتی ہوئی وہ بکھیرا سمیٹنے میں جٹ گئی تھی۔ یہی شکر کافی تھا کہ طوفان کا روپ دھارنے کے باوجود تباہی کچھ خاص نہیں مچی تھی۔ کمرہ سمیٹ کر کپڑوں کو بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی جو وہ تنے اعصاب کے ہمراہ بھیگے بالوں کو وسیع پیشانی پر بکھیرے باہر آیا۔ کن پٹے کی نسیں ہنوز ہلکی ہلکی پھڑپڑا رہی تھی، لیکن کافی حد تک اس نے خود کو قابو کر لیا تھا۔ بال خشک کر لیں، خنکی بڑھ رہی ہے، طبیعت متاثر ہوگی۔ اس نے ٹاول بڑھایا۔ جواباً وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جہاں تلخ استہزاء ملال کے بجائے ٹھہراؤ، فکر، اپنائیت تھی۔ لیکن کیوں؟ آخر وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی؟ اس کے ذات کے متعلق اتنی ساری افواہیں سننے کے باوجود، جو کہیں نہ کہیں حقیقت تھی، اس کے نام سے بدنام ہونے کے باوجود، جس میں نہ ہو کر بھی وہ ذمہ دار تھا۔ کم از کم آج تو ناظمہ بیگم کے حقارت آمیز الفاظ، شیراز عثمانی کی ندامت کی علامت، خاموشی سن و دیکھ لینے کے باوجود تو اسے کسی قسم کا شدید رد عمل دینا تھا۔ اپنی اچھائیوں پر ملال، اپنی تقدیر سے شکوہ، زندگی برباد کیے جانے کا الزام، یہ سب تو اس کا حق تھا، جائز رد عمل۔ اس جیسی صاف ستھرے ماحول میں پلی بڑھی لڑکی کم از کم ایسے جیون ساتھی کے مستحق تو نہیں تھی جس کی شناخت اتنے شکوک و سیاہی سے تحریر کی گئی ہو۔ پھر کیوں وہ خود کو ایسے شخص کے ساتھ عرضہ کر رہی تھی؟ کیوں وہ پاکیزہ شبنم و بدبودار شراب کا فرق نہیں سمجھ رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا مجبوری تھی اس کی؟ لیکن مجبوری میں کون یوں مطمئن رہتا ہے؟ پراگندہ خیالوں کا، الجھے سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو اس کے ذہن کو چاروں جانب سے جکڑ کر اس کے ذات کے گرد تنگ کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نگاہوں کو جمع دیکھ بالآخر اسے پوچھنا پڑا، کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ کیسا؟ جیسا آپ کر رہے ہیں۔
کوشش کے باوجود وہ سوال کھل کر نہیں کر پایا تھا، کیونکہ ہمارے پاس رشتوں کی فراوانی نہیں ہے جنہیں ہم بے قدری اور کوتاہیوں کے نظر کر سکیں۔ ہمارے پاس گنے چنے رشتے ہیں جسے ہم سمیٹ کر ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، بس۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح صاف تھا۔ جواباً وہ خاموش نظر اس پر ڈالتا جا کر اپنی جگہ دراز ہو گیا تھا۔ یہ بات تو خیر واضح ہو گئی تھی کہ وہ اسے آج خود سے بھاگنے، ویرانیوں میں گم ہونے نہیں جانے دے گی، اور وہ رائے گاہ کوشش کر مزید اس کے سحر انگیز شخصیت میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ارے رابی، کم از کم مجھے چینج تو آ کر چینج کر لینا یار، ابھی چائے بنا کر لے آئیں۔ اجلتاً چینجنگ روم کی طرف بڑھ رہی میرال کا ہاتھ تھامے وہ دروازے تک لے آئی تھی۔ رابی، کم از کم مجھے یہ زیورات تو اتار لینے دو، اتنے تام جھام کے ساتھ کچن میں۔ میرا مطلب ہے چوڑیوں اور پازیب کے شور سے مجھے بھی الجھن ہو رہی ہے، اور رات کے اس پہر یہ۔ وہ پریشان سی تیز تیز بولی۔ یار میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور آپ جنابوں کو شور و پہر کی پڑی ہے۔ حد ہے، جائیں پہلے چائے لا دیں میرال سا، ورنہ جو درد سے میں بے ہوش ہو گئی نا، تو پھر بھاگنا ہسپتال لے کر۔ آواز میں نکاہت وہ درد سموتی وہ بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ استغفر اللہ، کچھ بھی اناپ شناپ بولتی ہو۔ وہ ٹپٹ گئی تھی۔ پھر جا رہی ہوں، تم جب تک چینج کر لو آرام محسوس کرو گی۔ اسے ہدایت دے کر وہ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق سر پر پنپ کے کامدار دوپٹے کا سرا تھامے پازیب چوڑی کی تکرار سے ماحول کو کھنکاتی ہوئی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی پیچھے چہرے پر دنیا جہاں کی طرد و تکلیف کے آثار لیے میرال کو بلیک میل کر رہی وہ دھڑام سے معنی خیز مسکراہٹ لبوں کی تراش میں لیے بیڈ پر گری تھی۔ آپ گریٹ ہے مضراب سا، پر افسوس آپ کو یہاں شاباشی دینے والا کوئی نہیں۔ سیدھے سیدھے بیش قیمتی ٹیلنٹ ویسٹ جا رہا ہے عثمانی حویلی میں۔ مسرور انداز میں خود ہی خود کا شانہ تھپ تھپاتے وہ اپنے منہ میاں مٹھو کے مصادق رطب اللسان ہوئی۔ اپنی شریر انگیز کارستانی پر شرارت و سرشاری سے چمک رہی روشن آنکھوں کی چمک اس لمحے ستاروں کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چمک مانند پڑتی دھند میں سمٹ کر اداس شام میں ڈھل گئی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو اپنانا ہوگا بھائی صاحب، پوری سچائی تمام تر حقیقت کے ساتھ۔ ہر اعتبار سے ہم اپنی جانب سے انہیں ایک لمحہ بھی فضول کی گریز و اجتناب کے نظر نہیں کرنے دیں گے۔ آنکھوں میں اتری نمی کو پلکوں کی اوٹ میں جذب کرتے وہ ایک کرب زدہ عزم سے بڑبڑائی تھی۔ زیر لب وہ جس سے مخاطب تھی اس کا خیال ہی آنسوؤں کو دعوت دے جاتا تھا۔ کچن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سلیب کے پاس کھڑے لمبے چوڑے ماحول پر چھا رہے وجود کو دیکھ زور سے دھڑک اٹھے دل کے اسے مضراب کی زور زبردستی جذباتی بلیک میلنگ کے پیچھے کا محرک سمجھنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا۔ رابی کی بچی، دانت پر دانت جما کر وہ دھڑکن وہ دوپٹہ سنبھالتی دبے قدموں واپسی کے لیے مڑنے لگی تھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ ماں دبیز خاموشی میں عقب سے ابھری بھاری آواز پر وہ جہاں کی تہاں مجسمہ بنی تھی۔ کافی پھیرتے ہوئے امپورٹنٹ کال نپٹانے میں مصروف وہ لگتے بھر کے لیے بھینی بھینی خوشبو مندھم آہٹ پر اس جانب متوجہ ہوا تھا، پر دہلیز پر ایستادہ وجود کو پشت سے ہی پہچان لینے پر اس وقت اس کی موجودگی سے آنکھوں میں اتری حیرانگی مقابل کی نہایت آہستگی سے مڑنے پر یک ہی سحر میں بدلی تھی، جیسے توجہ کے تمام دھاگے اس پری پیکر کے کندن وجود سے جا الجھے ہوں۔ سبز زرتار جوڑے میں ملبوس وہ ماں جبیں سراپائے کیل کانٹوں سے لیس میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ سراسمگی سے لگ کچلتی قہر قیامت لگ رہی تھی، اور قیامت بہران عثمانی کے 29 سال سے متوازن انداز میں دھڑکتے آ رہے با اصول دل پر حشر بن کر ٹوٹا تھا۔ دھڑکنوں میں غیر معمولی بے ترتیبی، متزلزل تنفس میں بھاری پن اور رگوں میں متحرک خون میں حرارت وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ حسن و نزاکت سے نہ اس کا یہ پہلا واسطہ تھا، نہ ہی وہ ایسا کوئی عامد و زاہد قسم کا بندہ تھا جس نے قصداً صنف مخالف سے فاصلہ بنا کر رکھا ہوا۔ اپنی 29 سالہ زندگی میں مشرق و مغرب ہر قسم کے حسن سے اس کا بھرپور واسطہ پڑا تھا۔ اخلاقی دائروں کے پاسداری کرتے ہوئے مراسم بھی خاص ہی بے تکلفانہ استوار رہے تھے۔
لیکن کبھی نگاہیں یوں تو بے اختیاری نہ ہوئی تھی، نہ دھڑکنیں کبھی کسی پری پیکر کے ظہور سے متلاطم ہوئی تھی، نہ نگاہوں نے جا بجا بے اختیار نہ کسی ماجبی کے طواف کیا تھا، نہ ہی کسی فریفتہ حسن کی تابندگی سانسوں میں تپش بن کر شامل ہوئی تھی۔ چھپ کر نگاہ شوق سے دل میں پناہ لی، دل میں نہ چھپ سکے تو رگے جاں میں آ گئے۔ یہ کیفیت، یہ تغیرات، یہ تجلیات تو گویا تبدیلیوں کا انقلاب لے کر وقوع پذیر ہوئے تھے، جو عملی زندگی میں خود کو کسی ایک پری وش کے سپرد کرنے سے مستقل مزاجی سے گریزا شہزادے کے سرد جذبات کو موم کی طرح پگھلاتے انگشت بدندہ کر گئے تھے، جو اس کے لیے حیران کن تھے نہیں بلکہ باعث تشویش تھے۔ وہ ایسا کوئی کمزور دل کا مالک تو نہیں تھا جو حسن و تنہائی کے سنگم سے ایک لمحے میں مات کھا جائے۔ اس کے اندر سے زبردست احتجاج بلند ہوا تھا، لیکن اس کی مسلسل گڑھی گہری نگاہوں سے مقابل پر طاری ہوتی گھبراہٹ کو دیکھ اسے فی الفور تمام الجھن سمیٹ کر خود پر بٹ باری طاری کرتے سنبھلنا پڑا تھا۔ گلا کھکار کر اس نے دپٹ کر نگاہوں کا ٹھکانہ بدلا۔ مجھے فریش فیل کرنے کے لیے لیٹ نائٹ اسٹرانگ کافی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ جس کے لیے آئی تھی وہ لے سکتی ہیں۔ کافی مگ لے کر وہ سلیب سے پرے ہوا تھا۔ وہ مضراب کے سر میں درد ہے تو چائے چاہیے تھی۔ وہ بمشکل توجہ پیش کرتی مرے مرے قدموں سلیب کی سمت بڑھی، ورنہ دل تو سر پر پیر رکھ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو جانے پر بضد تھا۔ 2 سے 2.5 منٹ تک اپنے وجود پر جمی گہری پرتپش نگاہوں نے اندر تک کپ کپی سی طاری کر دی تھی۔ حتم الامکان اجتناب کی کوشش کرتا وہ ایک ہاتھ سے کافی پھیرتا ہوا دوسرے میں فون تھامے بظاہر مصروف تھا۔ دوسری طرف نہایت احتیاط کے ساتھ کارروائی انجام دینے کی کوشش کے باوجود ذرا سی حرکت سے چھنک اٹھتے پازیب، کھنک جانے والی چوڑیاں سانسوں کی زیر و بم سے بمشکل مرتعش فضا میں ٹھیک ٹھاک شور مچاتے نہ صرف اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے بلکہ دوسرے وجود کی پریشانی بھی دو چند کرنے میں پیش تھا۔ ہٹ جائیں آپ، میں کروا دیتا ہوں۔ بوکھلاہٹ کے مارے اسے سب الٹ پلٹ کرتا دیکھ وہ بالآخر وہ پیشکش کے لیے قریب آیا تھا۔ نہیں، وہ میں اپنے وزن سے زیادہ وزن سوار کر لینے کے بعد یہ سب مشکل ہے۔ آپ ادھر بیٹھیے، میں کر دیتا ہوں۔ فون سائڈ پر رکھتے اس کا ٹھہرا ہوا انداز قطعاً شرمندہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں ادھر، اس کے دوبارہ سے کہنے پر وہ پیر گھسیٹتی ہوئی جا کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ حزب عادت ہتھیلی کی لکیروں سے الجھ پڑی تھی، ساتھ مضراب کو بھی دل ہی دل میں القابات سے نواز رہی تھی جس نے قصداً اسے رات کے اس پہر گھور تنہائی میں پھنسا کر نہ جانے کس جنم کا بدلہ نکالا تھا۔ یہ لے جائیں۔ ہتھیلیوں کو گھورنے کا سلسلہ بھاپ اڑاتے 2 کپ کے ساتھ سامنے رکھی گئی ٹرے کے آواز سے ٹوٹا تھا، ساتھ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوتی اپنے ہی دوپٹے سے الجھ کر لڑکھڑائی تھی جب بدقت اس نے تھاما تھا۔ آرام سے، آپ ہمیشہ اتنی ہڑبڑی میں کیوں رہتی ہیں؟ لمس کا ناطہ جڑنے سے ایک مرتبہ پھر وہی کیفیت رونما ہوئی تھی جسے تیزی سے جھٹکنے کے لیے وہ بازو چھوڑ کر فوراً ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ یہ لے جائیں۔ لے جا پائیں گی نا آپ؟ اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر پوچھا جس پر شرم سے پانی پانی ہوتے اس نے فقط اذوات میں سر ہلایا تھا۔ جواباً مزید اس کی جان جوکھم میں ڈالنے کا ارادہ ترک کر وہ کافی کے سپ لیتا واپس برنر کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ میرال ٹرے اٹھا کر فرار کے لیے پر تولنے لگی تھی، لیکن اسے چولہے پر پین چڑھاتا دیکھ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ؟ اس کی آواز پر وہ مڑا اور پھر اس کی نگاہ پین پر دیکھ مبہم سا ہنس دیا۔ مجھے میٹنگ کے لیے صبح تک جاگنا ہے تو پاستا بنا رہا ہوں۔ دراصل ہیوی ڈشز کی عادت نہیں ہے تو تقریب میں ڈنر نہیں ہو پایا۔ فریج سے ضروری چیزیں برآمد کرتے ہلکے پھلکے انداز میں بتایا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ ٹرے رکھنے آگے بڑھی کہ باران نے سرعت سے اس کے مخملی انگلیوں پر اپنی قوی انگلیوں کا گرفت بنایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب برسوں سے میری روٹین لائف کا حصہ ہے۔ فوراً میں حویلی کی طرح ہر کال کے لیے درجن بھر ملازم نہیں ہوتے، سو آپ آرام سے جا کر سو جائیں۔
پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ تھینک یو کنسرن کے لیے۔ ہنوز ہاتھ پر گرفت بنائے وہ دلکشی سے مسکرایا تو میرال اس کے وجیح چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس بات میں سر ہلاتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ پیچھے برنر کی سمت متوجہ ہونے سے قبل لگتے بھر کے لیے اس کی پشت پر نظر ڈال کر اس نے اپنی انگلیوں پر سرسراتا ہوا خوشنما جذبات سے آشنا کروا رہے نرم گرم لمس دھیمی مسکان کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ ادھر مضراب کے کلاس لینے کے ارادے سے روم میں داخل ہوئے میرال روم کے لائٹ آف اور جنابہ کو بیڈ پر محو استراحت دیکھ کلس کر رہ گئی تھی۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے۔ مجھے لگتا ہے آریان عثمانی کیا گیا اپنے ساتھ ساری شرارتیں لے کر گئے، جتنی شرارتیں وہ ایک ایپیسوڈ میں کر کے گیا ہے بہت زبردست۔ لیکن ہماری مضراب صاحبہ وہ لگی پڑی ہیں شرارتیں کرنے میں، اور معظم بھٹی وہ نہیں آ رہا ہمیں ہنسانے کے لیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے پھر لگ رہا تھا کہ رائٹر کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ ارے میں نے تو گاڑی اردو کا استعمال ہی نہیں کیا، چلو آج پھر سے واپس سے گاڑی اردو کا استعمال کرتے۔ تو رائٹر نے بھر بھر کے ایسے الفاظ اور لائنوں کا استعمال کیا ہے کہ کیا ہی کہا جائے۔ خیر، ہم ملیں گے کل اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں بے تحاشا یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔